السلام علیکم۔ تو بات کر رہا ہوں کہ جن کا خود کا رابطہ کبھی اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں قائم ہوا، وہ امت کا بھلا کیسے کریں گے، یا کیسے ممکن ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں؟ یہ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا رابطہ نہیں کبھی قائم ہوا، ٹھیک ہے؟ تمہارا، میرا یا آپ کا کیسے کروائیں گے؟ ابھی تک یہ بندہ بندی بول رہی تھی، چیخ رہی تھی، اب بول رہا ہے کہ میں سونے جا رہا ہوں یا میں سونے جا رہا ہوں۔ اسے دوسرے موجود قریب لوگ جو اس محفل میں شریک ہوں گے، اس کے غم کی محفل میں، وہ بولیں گے کہ بھائی غم والا گھر ہے، سب مہمان برادری جاگ رہی ہے، کیوں بے عزت ہونا ہے تم نے، یا کیوں ہمیں بھی ساتھ بے عزت کروانا ہے؟ تو یہ بندہ کہے کہ باقی سب جاگتے رہیں، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ اب اس طرح یہ نفس ہمارا ہر چیز کو بھول کر، چھوڑ کر، ترک کر کے، ماحول کو چھوڑ کے پیچھے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نفس ہمارا ایک جواز ہے، پھر کسی کے دعوت کا یا کسی کی دعوت کا انکار ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ کے پاس کوئی بھی تبلیغی مقام آئے، کوئی جماعت آئے اور کہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، وقت گزارنے چلیں یا نماز پڑھنے چلیں یا کوئی محفل کی دعوت آپ کو دینے آئے، تو آپ جواب دو گے کہ میرے ساتھ تو نفس ہمارا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بہانے بنائیں گے، ہم تو کاروباری بندے ہیں، دکان کیسے بند کر سکتے ہیں، یا بھائی ہم تو دنیا کے معاملات یا نظام میں پھنسے پڑے ہیں، تو ہم کیسے آپ کے ساتھ یہ کام یا یہ چیزیں چھوڑ کر چلیں؟ تم لوگ جو وہ اللہ والے ہو، ٹھیک ہے، تم لوگ اپنا اپنا کام کرتے جو۔ ہم یہ جواب میں کہتے ہیں اب یہ کس لیے ہوا، یہ تکرار کیوں ہوا؟ آپ کو مجھے جو ہے وہ ماحول پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا ماحول؟ جس ماحول میں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو دعوت دینے آئے، وہ اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف آپ کو دعوت دینے آئے، ٹھیک ہے؟ آپ غور کر لیں، آپ نے خود ہی تو اقرار کیا ہے اور پھر جواباً انکار بھی کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا، معذرت کر لیا، آپ نے بہانہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تبلیغی جماعت والے آپ کو کسی کنسرٹ کی دعوت تو دینے نہیں آئے، یا عاطف اسلم کے کنسرٹ سننے کے یا گانے بجانے کی دعوت یا محفل میں بلانے تو نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ اس کی دعوت آپ کو دینے آئے تھے۔ تو آپ غور کریں آپ کس ٹیم کے پلیئر ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب خود بخود سامنے آ جائے گا۔ وہ جو بلا رہا ہے یا بلا رہے ہیں، وہ تو اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ 100% گارنٹی والی بات ہے، گارنٹی شدہ بات ہے۔ تو now the proof and real matter is we are the player of devil's team and we working on devil's agenda، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثابت ہوتا ہے اس بات سے۔ اب اس سفر میں، اس بگڑے ہوئے ماحول میں، آپ کو مجھے کوئی پسند کا ساتھی اگر مل گیا تو یہ، یا چہرہ کوئی ایسا نظر آ گیا، پھر آپ بھی یقیناً کاروبار چھوڑ کے جائیں گے۔ اگر کبوتر باز کو پسند کا کبوتر نظر آ جائے، آپ دیکھیں آپ کی زندگیوں میں ایسا اکثر ہوا ہوگا، آپ نے کسی کبوتر باز کو دیکھا یا اسے کبوتر کوئی ایسا نظر آ جائے تو وہ اس اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے جو ہے یہ 6 فٹ کا انسان جو ہے بھاگتا پھرتا چلا جائے گا، حالانکہ کبوتر جو آسمان پہ اڑے، تو آسمان اگر نگاہوں میں آ گیا تو زمین سے پاؤں سے راستہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شے دکھ گئی، نظر آپ کی پڑ گئی، توجہ ہو گئی، جس کوشش میں میں ہوں کہ آپ کی سب کی توجہ ہو جائے، تو یقیناً پھر کوئی جواز نہیں ہوگا باقی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ نہ دعوت دینے والا پسند آیا اور نہ ہی دعوت ماحول پسند آیا، لہٰذا یہ جواز موجود ہے، ورنہ تو گارنٹی ہے کوئی بھی شے پسند ہوتی یا آ جاتی آپ کو، تو پسند تو میرے ویرو یا بہنوں آپ سب اس پسند سے دور بھاگتے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایک بات یہاں وارننگ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس شے کو آپ نے ناپسند کر دیا ہے یا ناپسند کر آئے، وہی شے آپ کو قبول کر رہی ہو اور آزما رہی ہو کہ یہ بندہ میرے پاس آتا ہے کہ نہیں، پھر اس بات کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ تم جہاں چوائس یا آپشن رکھ رہے ہو، اس کی چوائس میں تمہارا یا میرا آپ کا ذکر ہی نہ ہو،
ٹھیک ہے، عام طور پر بہت سارے لوگوں کے پاس محرومیاں اور اداس محرومیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ انسان شخص ہمیں قبول نہیں، تو کیوں قبول نہیں ہوا؟ اس میں کیا بڑی خامی تھی جو انسان آپ کو قبول نہیں ہوا سامنے والا؟ تو مدعا یہ ہے کہ بندہ ناپسند کرنے کے عمل میں خود ناقبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ کیا وہ ماحول جو ہے جس میں اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ماحول آپ کو قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو یہ ماحول بہت ہی پیچھے سے آ رہا ہے اور بڑی اجازت سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے حکم نامہ آتا ہے تب ہی بندے قبول کرتے جاتے ہیں یا کر لیتے ہیں۔ اس کی انتہائی شکل رب نے یہ فرمائی ہے قرآن میں، یعنی جو لوگ اپنے رب پر راضی ہو گئے، اللہ ہی تو ان پر راضی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب ہمیں بتا رہا ہے، یعنی غور کریں، اللہ ان پر راضی تھا ہی جو لوگ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ نے طلب کی مانگی، اس چیز نے آپ کو کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ بلانے والا دور اصل وہی ہے جس کی تلاش میں ہم تم یا میں آپ بندہ بندی نکلے یا نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دل ہی دل میں سوچیں کہ بلانے والے یا بلانے والا آپ کو مجھے ابھی تک اس نے کیوں نہیں بلایا، ٹھیک ہے۔ وہاں نفس ہمارا نہیں رہتا، وہاں شیطان نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اور آپ انوالو ہو گئے تو پھر نفس ہمارا کہاں باقی رہ گیا؟ تو محبت ہی تو ہے جو نفس ہمارا یا شیطان سے نکالتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شیطان کیسا ہے؟ شیطان جو ہے یہ اپنا ہی ریلیکٹنٹ انسان کے اندر جو ریلیکٹنٹ انسان کا اپنا ہی نام ہو جاتا ہے، یا ریلوٹنٹ ہونا ہی جو ہے وہ شیطان ہے، ہچکچانا یا شرمانا، ٹھیک ہے۔ آپ دعوت دینے والے کو دریافت کریں کہ دعوت دینے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ شوق محبت جب تک شریک سفر نہ ہو، تو اگر یہ شریک سفر نہیں تو منزل نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ یہ باہر کی دعوت تبلیغ کا مدعا نہیں ہے بلکہ اندر کی دعوت سے منسلک ہے، ٹھیک ہے۔ تلاش کرتا رہا جسے دشت میں آہو، وہ منزلوں کی مہک تھی کہ ذات کی خوشبو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اندر سے متعلق ہے کہ آپ کو دعوت جو ہے وہ اندر سے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ باہر سے کوئی آ کے انسان آپ کو دعوت تبلیغ کرے یا حکم دے یا کوئی ایسی بات کرے، تو آپ کسی کے کہنے پہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنے جائیں گے تو بہت ساری دقتیں پیش آئیں گی۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دعوت اندر سے آتی ہے اور آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ یہ بات ہے شیطان اور نفس ہمارا کی، جو میں نے آپ کو فرق کسی اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔